اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہ تمام مخلوق کا پالنے والا خالق، مالک اور رازق بھی ہے۔ اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور آخری رسول ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں، اور وہ دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بھی ہیں۔ معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے نہایت ہی مجرب، آزمودہ، عمدہ اور نایاب وظیفہ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ عید کی چاند رات کا خاص وظیفہ۔ جو شخص اس رات کے اندر سورہ فاتحہ کو اس طرح پڑھ لے، اور یہ وظیفہ یا ربنا اس کو اس طرح پڑھ لے جس طرح ہم آپ کو بتائیں گے، یقین جانے بڑی سی بڑی مشکل حل ہو جائے گی، بڑی سی بڑی پریشانی حل ہو جائے گی۔ 25 لوگوں کا آزمایا ہوا نایاب وظیفہ۔ صرف ان لوگوں کو میں نے پچھلے سال ہی بتایا تھا، تو آج وہ لوگ ارب پتی بن گئے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ دولت آپ کے پاس دولت بہت زیادہ ہو؟ آپ بھی چاہتے ہیں کہ مشکلات سے چھٹکارا ہو، مصیبتوں سے چھٹکارا ہو؟ تو جلدی کریں، آج اس وظیفے کو لازمی اپنی زندگی کے اندر لازمی کریں۔ اس وظیفے کو آج اس طرح پڑھ لیں جس طرح ہم آپ کو بتائیں گے۔ ٹھیک آج اس وقت پڑھیں، صبح کے وقت، انشاءاللہ معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ یقیناً اگر آپ اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے، اس رات کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس رات کی بہت زیادہ عظمت ہے، اس رات کی بہت زیادہ رفعت شان شوکت ہے۔ تو میں نے سوچا کافی زیادہ احادیث کو ہم نے نچوڑا، اس کو دیکھا، اس کو پرکھا، اس کے بعد آپ کے لیے وہ طاقتور وظیفہ، وہ مجرب آزمودہ وظیفہ آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوں۔ آپ سورہ فاتحہ کو اس طرح پڑھ لو جیسے ہم آپ کو کچھ ہی دیر میں بتانے والے ہیں۔ انشاءاللہ معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ حضرت معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ تو میرے محترم بھائی، میرے محسن بھائی، اس بات کو سمجھیں۔ معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ خواہش مند ہیں کہ آپ کی تمام مصیبتیں حل ہو جائیں، آپ خواہش مند ہیں کہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں، آپ مشکلات سے چھٹکارا حاصل کریں، آپ پریشان حال ہیں تو پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کریں، اگر آپ مال و دولت کی وجہ سے پریشان ہیں تو انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کو مال و دولت مل جائے گی۔ اگر آپ پریشان ہیں کہ آپ کا کاروبار ترقی نہیں کرتا تو گھبرائیں مت، آج کے اس عمل کو کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، معجزات پھر دیکھنا کہ کیا ہوتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، شروع کرتے ہیں بلا ٹائم ویسٹ کی آج کے وظیفے کو۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حضور صدقہ دینا ہے۔ اب صدقہ دینا کتنا ہے، کس کو دینا ہے اور صدقہ دینا کیسے ہے؟ تو سب سے پہلا سوال، آپ نے صدقہ غریب، مسکین، عاجز، فقیر اور لاچار کو دینا ہے۔ اب ان کو کیوں دینا ہے؟ کیونکہ وہ آپ کے صدقے کے محتاج ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی غریب مسلمان بھائی کی مدد کرتے ہیں، میرا رب غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کو رزق ایسی جگہ سے عطا کرتا ہے جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ معزز سامعین کرام، اس کے بعد صدقہ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ صدقہ دینے سے آپ کی تمام پریشانیاں، آپ کی تمام مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ اور صدقہ دینا کتنا ہے، بہت ہی اہم مسئلہ ہے، بہت ہی اہم سوال ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ نے صدقہ
اپنی استطاعت کے مطابق دینا ہے۔ اگر آپ کی استطاعت 1 روپے ایک آنے کی بھی ہے تو میرے بھائی، میرے پیارے بھائی، گھبراؤ مت، ڈرو مت، آپ شرماؤ مت، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ میرے اللہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر اپنے دل سے کینہ، حسد، بغض کو نکال لو، اس کے بعد اخلاص کے ساتھ آپ صدقہ دے دو، 1 کھجور کا دانہ دو گے، میرا رب آپ کو احد کے پہاڑوں جتنا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ تو اس سے بڑھ کے خوشی کی کیا بات ہے؟ مگر اس بات کو ذہن میں رکھنا، اگر آپ ریاکاری کی نسبت سے، دکھاوے کی نسبت سے اگر آپ لاکھوں روپے، کھربوں روپے، اربوں روپے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، یقین جانیں آپ کا صدقہ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ وہ صدقہ نہیں رہتا بلکہ وہ ریاکاری اور دکھاوا ہو جاتا ہے۔ وہ اس نیت سے دیا جاتا ہے کہ لوگ مجھے کہیں کہ یار یہ آدمی بڑا پرہیزگار ہے، بڑا متقی ہے۔ آپ نے اس نیت سے صدقہ نہیں دیا۔ اب بات ختم ہو گئی، اس کے بعد آپ نے صدقہ کیسے دینا ہے؟ تو آپ نے صدقہ بالکل پوشیدہ طریقے سے دینا ہے، مخفی طریقے سے دینا ہے۔ ایک ہاتھ دے، دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے کہ کس نے کیا دیا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس کے بعد آپ اللہ کے حضور 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آپ اس نیت سے جب 3 مرتبہ اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ درود ابراہیم پڑھیں، ایسے پڑھیں آپ سمجھیں آپ کے سامنے روضہ رسول ہے، آپ اس کی جالیوں کو تھامے ہوا ہے۔ آئے میرے اللہ ہمیں بھی روضہ رسول کی زیارت نصیب فرما۔ آپ اس نیت سے پڑھیں کہ روضہ رسول آپ کے سامنے ہے، آپ اس کی جالیوں کو پکڑا ہوا ہے، آپ کی اس دعا کو، آپ کے اس درود ابراہیمی کو میرے محمد مجتبی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں۔ آپ پڑھیں اخلاص کے ساتھ، رو رو کے پڑھیں، بالکل عاجزی کے ساتھ پڑھیں۔ تو پھر اس کے بعد آپ سورۃ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آپ سورۃ فاتحہ کو 7 مرتبہ، اتنا لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا پوری رات قیام کرے، پورا دن قیام کرے، وظیفہ کرے پھر قبول ہوگا۔ میں صرف کہتا ہوں 2 منٹ، صرف گنے چنے 5 منٹ اپنے پاس لے لو اور یہ وظیفہ کرو۔ آپ نے 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ 21 مرتبہ یہ پڑھ لیں یا ربنا یا ربنا۔ رات کو سونے سے پہلے صبح اٹھ کے دیکھنا، معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ مگر پھر آپ کہیں گے حضرت میں نے صبح اٹھ کے دیکھا تو میرے پاس مال و دولت نہیں تھی، میری پریشانیاں حل نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائی آپ نے اخلاص کے ساتھ پڑھنا ہے، آپ نے خلوص کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر آپ سچے دل کے ساتھ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر آپ بالکل عاجزی اور انکساری کے ساتھ جب یہ وظیفہ پڑھیں گے، پھر دیکھنا، ایسے میں نہیں کہتا کہ معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھنا، اس لفظ کا بہت ہی بڑا مفہوم ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جیسے ہم نے پیچھے پڑھا، اس کے بعد پھر آپ کا عمل ختم ہو جائے گا۔ دوستوں ویڈیو کو ثواب کے لیے سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ والسلام۔